QA TV کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج ہم بات کرتے ہیں کیا زمین کے علاوہ نظام شمسی میں زندگی کی دریافت ممکن ہے؟ 21ویں صدی کے اس سائنسی دور میں اگر ہم آسمان پر نظر دوڑائیں تو ہمیں وسیع کائنات کی چادر دکھائی دیتی ہے جس میں لاکھوں ستارے جگمگا رہے ہیں۔ کیا معلوم نہیں کہ جگمگاتے ستاروں کی آغوش میں پائی جانے والی کسی سیارے پر زندگی دریافت ہو جائے گی؟ آج تک انسان تقریباً 4000 سے زیادہ ایسے سیارے دریافت کر چکا ہے جو دوسرے سیاروں کے گرد محور گردش کرتے ہیں، لیکن ان میں سے 200 ستارے قریب ایسے سیارے ہیں جن کا ماحول ہماری زندگی سے مطابقت رکھتا ہے۔ یقیناً اگر ان سیاروں پر زندگی کے بنیاد عناصر موجود ہیں تو یقیناً زندگی کی کوئی نہ کوئی شکل و نشو نما پائی جائے گی، لیکن کیا ہمارے نظام شمسی میں کرۂ ارض کے علاوہ کہیں زندگی موجود ہو سکتی ہے؟ سائنسدانوں کی جانب سے اس سوال کے ملے جلے جوابات ملتے ہیں۔ کیوں نہ اگر نظام شمسی میں انسانی زندگی کی بات کی جائے تو وہ صرف ہماری زمین پر ہی ممکن ہے۔ اگر چھوٹے جانداروں کی بات کی جائے تو ان میں بیکٹیریا وغیرہ شامل ہیں، تو نظام شمسی میں ان کی موجودگی کا امکانات زیادہ ہیں۔ حسب روایت اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہماری معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ واضح رہے کہ کائنات میں زندگی کے علاوہ اگر کسی بھی جگہ پر کسی طرح کی زندگی تلاش جاری ہے تو وہ زندگی انہیں خودبینی جانداروں پر مشتمل ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ زمین ہمارے سورج سے اتنے فاصلے پر موجود ہے جہاں درجہ حرارت نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ ٹھنڈا، اس لیے اس سیارے پر موجود پانی جو زندگی کے بنیادی عناصر میں سے ایک ہے، مائل حالت میں موجود ہے۔ لیکن اگر ہم سیارے عطارد زہرہ کے بارے میں سوچیں تو زمین کے مقابلے میں سورج سے زیادہ قریب ہے، تو ان سیاروں پر گرمی کی شدت دیکھ کر اس بات کا تصور کرنا بھی محال ہے کہ ان پر زندگی موجود ہو سکتی ہے۔ مگر 2012 میں سیارے عطارد کے گرد بھیجے گئے میسنجر خلائی گاڑی نے سیارے کے شمالی قطب پر موجود گہرے کھڈوں میں جمع ہوا پانی یعنی برف دریافت کیا۔ سائنسدانوں کے لیے یہ دریافت نہایت حیران کن تھی۔ کیوں نہ عطارد ایسا سیارہ ہے جو سورج سے صرف 5 کروڑ کلومیٹر کی دوری پر موجود ہونے کی وجہ سے فضا سے بھی محروم ہے۔ اس سیارے پر دن اور رات کے درجہ حرارت میں تقریباً 400 ڈگری سینٹی گریڈ کا فرق ہے، لیکن برف کی دریافت کے بعد سائنسدانوں اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ اگر سیارے پر پانی موجود ہے تو یقیناً زندگی کے امکانات بھی ہوں گے۔ اسی طرح سیارے زہرہ جو نظام شمسی کا گرم ترین سیارہ ہے پر بھی زندگی پائے جانے کے امکانات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کیوں نہ سیارے کی فضا میں تیزاب کے گہرے بادلوں کی وجہ سے ہزاروں سالوں سے سورج کے آنے والی گرمائش قید ہو رہی ہے۔ یہ سیارہ حجم میں ہماری زندگی کے برابر ہے، مگر دونوں سیاروں کی فضائی ماحول میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اس سب کے باوجود سائنسدان پر امید ہے کہ شاید اس گہرے بادلوں میں کہیں ایسی جگہ بھی موجود ہو جہاں زندگی پھل پھول رہی ہو۔ اس کے بعد اگر نظام شمسی کے چوتھے سیارے یعنی مریخ کا جائزہ لیں تو اس سیارے کے آنے والے ہر روز میں کوئی نہ کوئی نئی خبر موصول ہوتی رہتی ہے۔ اس سیارے پر مختلف خلائی اداروں کی جانب سے خلائی گاڑیاں بھیجی گئی ہیں، جن میں صرف فرسٹ امریکہ خلائی ادارہ ناسا ہے، جس کی جانب سے بہت سے روور مریخ کی سطح پر چلنے والی گاڑیاں بھیجی گئی ہیں۔ ان گاڑیوں کی مدد سے مریخ پر ماضی میں موجود پانی کے دریا، مریخ کی سطح کے نیچے پانی کی موجودگی اور بہت سی دریافتیں کی جا چکی ہیں۔ دوستو، مریخ کے بعد نظام شمسی سے باقی چاروں سیارے چٹانیں نہیں بلکہ گیس کے بنے ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان سیاروں پر کوئی خلائی گاڑی نہیں اتر سکتی۔ جس طرح 1969 عیسوی میں چاند پر پولو 11 کی خلائی گاڑی یا 2000 کے بعد مریخ پر مختلف گاڑیاں اتاری گئیں۔ سائنسدانوں کو ان سیاروں میں اگرچہ زندگی کے امکانات نہیں ملے، لیکن عین ممکن ہے کہ ان سیاروں کے گرد چکر لگانے والے چاند کسی طرح کی زندگی کو چھپائے ہوئے ہوں، جس پر سے سائنسدان ان قریب پردہ اٹھا دیں گے۔
ہم جانتے ہیں کہ نظام شمسی کے 5ویں اور سب سے بڑے سیارہ مشتری پر بہت بڑا طوفان برپا ہے جو تقریباً 350 سالوں سے قائم اور دائم ہے۔ اسی خطرناک سیارے کے ایک چاند یوروپا پر زندگی کے کچھ بنیادی عناصر ملنے کے امکانات ہمیں ہبل خلائی دوربین اور اس سیارے کے گرد بھیجے گئے بہت سے خلائی گاڑیوں سے ملے ہیں۔ مشتری کے اس چاند پر زندگی کی تلاش کے لیے امریکہ خلائی ادارہ ناسا چند سالوں میں ایک خلائی مشن بھیجے گا۔ اس مشن کو یوروپا کلپر کا نام دیا گیا ہے۔ مشتری کی طرح زحل کا ایک چھوٹا اور برفیلا چاند انسیلاڈس بھی اپنے 15 سے 20 کلومیٹر موٹی برف بنی کرسٹل باہری سطح کے نیچے گرم پانی کے سمندر چھپائے ہوئے ہے جس میں بہت سے نامیاتی مالیکیولز بھی موجود ہیں۔ اس چاند پر نمائش مائل حالت میں پانی اور نامیاتی مالیکیولز ہی عناصر موجود ہیں جس سے اس پر زندگی کے امکانات بہت زیادہ ہیں، کیوں نہ یہی تینوں چیزیں زندگی کے لیے بنیادی عناصر کے طور پر لی جاتی ہیں۔ نظام شمسی کے آخری دونوں سیاروں نیپچون اور یورینس کے گرد چاند تو ہیں لیکن ان دونوں سیاروں کے لیے ابھی تک کوئی مخصوص مشن نہیں بھیجا گیا۔ جی تو پیارے ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ خدا حافظ۔